اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمان رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرے؟ چلتے ہیں اس حدیث کی طرف جس میں رمضان اور 3 امین کا ذکر ہے۔ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے۔ جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص رمضان کا مہینہ پالے اور اس کی مغفرت نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین، اے اللہ تو قبول فرما۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا جو اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو پالے پھر ان کی نافرمانی کر کے جہنم میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جس کے پاس آپ کا نام لیا جائے پھر وہ آپ پر درود نہ بھیجے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کرے۔ میں نے کہا آمین۔ مطلب رمضان المبارک کا استقبال، اس میں نبی علیہ السلام نے جو ہمیں ان 3 باتوں کا حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ سے مغفرت کی دعا زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ اس کا مطلب نہیں کہ رمضان کے علاوہ آپ اللہ سے مغفرت کی طلب نہ رکھو، اللہ سے ہر وقت مغفرت مانگا کرو تاکہ آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے۔ اللہ کی رضامندی مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ انسان وہ کام کرے جس پر اپنے رب کو راضی کرے۔ پھر دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، نافرمانی کرو گے تو اس پر اللہ ناراض ہوگا اور اس میں آپ کی رسوائی بھی ہے۔ تو اپنے والدین کو رضامندی کرنا، رضا کرنا آپ پر لازم ہے، چاہے رمضان المبارک میں ہو، رمضان کے علاوہ ہو۔ جب رمضان آئے اور اس میں بھی مسلمان سے والدین ناراض ہو، رمضان گزر جائے اور اس مسلمان کو یہ احساس تک نہ ہو کہ میرے والدین مجھ سے ناراض ہیں تو یہ اس کے لیے رسوائی کا سبب ہے۔ پھر تیسری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے کہ نبی علیہ السلام کا نام جب بھی مسلمان کے سامنے لیا جائے گا تو اس مسلمان پر درود بھیجنا لازم ہے کہ وہ درود بھیجا کرے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرے، یا درود شریف جو ہر وقت انسان کو یاد رہتا ہے، نماز میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس کو لازمی اپنے عام پر لازم کرنا چاہیے، جو عام روٹین میں بھی بولنا چاہیے۔ دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ گویا انسان کو، مسلمان کو اس مبارک مہینے میں مکمل اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، دنیا کی غفلت سے ہٹ جانا چاہیے اور قرآن اور سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ رمضان اور قرآن، اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کرتے ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے اور اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 میں اللہ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا مہینہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں صحیح معنوں میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہو جائے، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے بغیر انسان کی رہنمائی نہیں ہو سکتی۔ قرآن کے نزول سے رمضان کا مہینہ تمام مہینوں سے افضل قرار پایا ہے۔ گویا جو انسان اس قرآن سے رہنمائی حاصل کرے گا تو وہ بھی افضل انسان بن جائے گا۔ جیسے مثلا جس فرشتے نے قرآن کریم کو نبی علیہ السلام کی طرف لایا ہے تو وہ جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کا سردار بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے قرآن کریم کو لوگوں تک پہنچایا ہے تو وہ سردار الانبیاء بن گئے اسی قرآن کریم کی وجہ سے۔ جس امت پر قرآن کریم نازل ہوا ہے وہ امت بہترین امت بن گئی ہے، جس رات میں نازل ہوا ہے وہی رات لیلۃ القدر بن گئی ہے، اور انہی باتوں کا ذکر قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا ہے۔ تو آپ لوگ سوچیں جس انسان نے قرآن سے رشتہ جوڑا، قرآن سے اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی تو وہ انسان بھی افضل انسان بن گیا۔ لہٰذا ہم سب کو اس بابرکت مہینے میں تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ اور تشریح بھی سیکھنا چاہیے، اور اسی میں ہماری رب کی رضا ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کی کامیابی ہے۔
اسی طریقے سے اگر رمضان المبارک کا استقبال کیا جائے تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اور ایک بہترین کامیابی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔